السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نئے آنے والے ناظرین و سامعین میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور واچ بھی کریں، سماعت بھی فرمائیں، زیادہ سے زیادہ سننے کی کوشش کریں تاکہ ویڈیوز مکمل سننے سے آپ کو مکمل معلومات حاصل ہوں اور مستفید ہو سکیں۔ اس ویڈیو میں سورہ فاتحہ کے اندر موجود بلاغی پہلوجات اور اہم بلاغی مظاہر میں سے الحمدللہ رب العالمین کی آیت میں جو بلاغی نکتہ ہے، بلاغی حکمت و فلسفہ ہے، وہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس آیت کے اندر الحمد کا جو لفظ ہے بنیادی طور پر حمد یحمد حمدن سادہ لفظ ہے جو اس میں مصدر ہے، اللہ کی تعریف، تقدیس، ثناء، شکر وغیرہ پر دلالت کرنے والا لفظ ہے جو سادہ مفہوم دیتا ہے۔ اس سادہ مفہوم کو معنی خیز بنانے کے لیے، جامع اور اکمل بنانے کے لیے لامحدود عمومیت، شمولیت اور لامحدود حمد کی دلالتوں سے لیس کرنے کے لیے، آراستہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کا ایک نکتہ اور ایک قانون اس پر لاگو کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ الحمد تعریف کے تمام گوشے، تقدیس کے تمام مظاہر، عظمت و کبریائی کے تمام نکات بے حد و حساب انداز سے للہ اللہ رب العالمین کے لیے مختص ہیں۔ تو یہ جو کلیت اور جامعیت اور لامحدود عمومیت کا مفہوم حمد کے اندر پیدا ہوا ہے، یہ الاستغراق کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے کلام میں بلاغی پہلو کلی طور پر موجود ہے اور اس سے اللہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی حمد و ثنا، تقدیس و تمجید کے مظاہر ہیں، عوامل ہیں، اسباب ہیں، نعمتوں، رحمتوں، فضل و کرم، جود و سخا اور جتنے بھی انعامات و احسانات اللہ کے دنیا میں پھیلائے ہوئے ہیں، پیدا کیے ہوئے ہیں، تخلیق کیے ہوئے ہیں، سب اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ حمد و ثنا کے اکمل و مکمل اگر کوئی ذات لائق ہے تو اللہ کی ذات ہے، کیونکہ اسی کے دم سے یہ دنیا روشن ہے، یہ دنیا حسین ہے اور یہ دنیا خوبصورت نظر آ رہی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اللہ کے نور سے، اسی کے دم سے، اسی کی وجہ سے، اسی کے انعامات و احسانات کی وجہ سے اس دنیا میں روشنی نظر آ رہی ہے، اس دنیا میں خوبصورتی اور جمال نظر آ رہا ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں کیا کچھ پیدا نہیں کیا ہے، سب کچھ اس میں پیدا کیا ہوا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، چاہے کہ ہم ان کا شکر بجا لا سکیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الاستغراق حمد کے لفظ پر داخل کر کے اس کے معنی کو بہت ہی زیادہ معنی خیز، جامع، اکمل اور زیادہ سے زیادہ اعم اور اشمل بنا کر یہ ثابت کیا ہے کہ حمد کے تمام مظاہر جتنے بھی دنیا میں موجود ہیں ان سب کے لائق و زیبا ذات اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو اس پہلو کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اس پہلو سے اللہ نے اپنے کلام کو ترتیب دیا ہے سچ مچ انداز میں، سچ مچ طریقے سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن کریم عربوں کے زبان دانی رکھنے والے، فصاحت و بلاغت کے دعوے داروں کے مقابلے میں جو قرآن نے عربی زبان میں کلام اتارا ہے، یہ ان سب کلاموں کو مات کر سکتا ہے، مات کیا ہے۔ اور عربوں کے فخر کرنے والے، زباندانی پر ناز کرنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ما ھذا قول البشر، یہ اپنی فصاحتوں، بلاغتوں اور معنی خیز کلام اور پر اسرار، پر رموز کلام کی بنیاد پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہی لگتا ہے، فوق البشریت طاقت کا کلام لگتا ہے، یہ کسی فرشی مخلوق کا کلام نہیں لگتا ہے۔ تو اس طور سے وہ دبی زبان میں اور لاشعوری اور شعوری طور پر وہ یہ مان گئے تھے کہ قرآن کریم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہا ہے یہ سچا کلام ہے، یہ اس کا تخلیق کردہ نہیں ہے، یہ ان کا گڑھا ہوا اور بنایا ہوا اور من گڑت کلام نہیں ہے، یہ منزل من اللہ ہے، منزل من السماء ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس کی صداقت میں، اس کی حقانیت میں، اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کو سمجھنے سے ہمیں قرآن کریم کی حقانیت و صداقت مزید اجاگر ہو جاتی ہے، مزید ثابت ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کے تمام پہلوجات کو سیکھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمیں عقائد و اعمال، احکام و مسائل، اوامر و نواہی اور جملہ امور دین ہمیں کتاب و سنت سے وابستہ صحیح معنوں میں حاصل ہوں، اور ہم عمل بھی جان کر، سمجھ کر اور بصیرت کی بنیاد پر کر سکیں، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، خیر و فلاح دارین حاصل ہو۔ اللہ ہمیں سمجھ دے اور عمل کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔